تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مریم آیات 1 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ ترجمہ: کاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث بخش جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی روایت کا بھی، اور اے رب اس کو پسندیدہ اخلاق بنائیو۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے خود میرے خداوند، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میری تو بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا اور حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، اے میرے خداوند، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، تم بالکل تندرست ہوگے۔ پس وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان کو اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی بخشی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا، اور وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، سرکش و نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہے جس روز وہ پیدا ہوا، جس روز وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔
काफ हा या ऐन स्वाद ये हरूफ मुक़त्तआत में से हैं। इन हरूफ पर मुफस्सल बहस सूरह बकरा के शुरू में देखिए। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। ज़िक्र यहाँ उसी मफ़हूम में है जिस मफ़हूम में आगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया का ज़िक्र बसीग़ाए उज़्कुर हुआ है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत है कि नादानों ने तो ये तमाम सरगुज़िश्तें फरामोश कर दी हैं। ये तुम्हें सुनाई जा रही हैं ताकि तुम भी इनसे बहरामंद हो और दूसरों को भी याद दहानी करो कि वो भी इनसे बहरामंद हों। आयत में अब्दहू का लफ्ज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए इख्तिसास पर दलील है, जिसको अल्लाह ताला ख़ुद अपना बंदा कहकर फरमाए याद फरमाए, उसके लिए इससे बड़ा एज़ाज़ और क्या हो सकता है। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने फ़र्ज़ंद की विलादत के लिए की है। ये दुआ उन्होंने हैकल में, जैसा कि आगे इशारा आ रहा है, ग़ालिबन बहालत एतकाफ़ की। फरमाया कि उसने चुपके चुपके अपने रब को पुकारा। इससे मालूम होता है कि दुआ का राज़ो नयाज के अंदाज में होना उसके अव्वलीन आदाब में से है और उसकी कबूलियत के लिए बेहतरीन सिफारिश भी। दर हकीकत यही दुआएं होती हैं जो रया और नुमाइश से भी पाक होती हैं और उन्हीं के अंदर बंदा अपने दिल के असली राज भी खोलता है। इस वजह से दुआ के इस अदब को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। सिर्फ़ इज्तिमाई दुआएं इससे मुस्तस्ना हैं। वहनल अज़्म मिन्नी का सही मफ़हूम यह है कि मेरा ज़ाहिरी जिस्म तो दरकिनार, मेरे तो अंदर की हड्डियाँ भी खोखली हो चुकी हैं। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ मुद्दा से पहले उसके लिए तमहीदन उस फरमाया और इसमें शुबा नहीं कि ऐसी मौसर तमहीद उस्तवार की है कि अगर सूए अदब पर महमूल ना कीजिए तो अर्ज़ करूं कि ये खुदा की रहमत पर कमंद डाल देने वाली तमहीद है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक तो अपने ज़ौफ़ व नातवानी को सिफारिश में पेश किया, दूसरे अपने साथ ज़िंदगी भर अपने रब के मामले को फरमाते हैं कि ए रब, मैं कभी तुझे पुकार के महरूम नहीं रहा। गौर कीजिए कि जो साइल जिस दर से कभी महरूम नहीं लौटा वो उसकी पीरी और नातवानी में, जबकि उसकी हड्डियों तक की दूध खुश्क हो चुकी हो, इस दरवाज़े से किस तरह महरूम लौटाया जाएगा। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राअती आखिरा फ़हबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बि रदिया। मवाली से मुराद किसी शख्स के बनी आमाम, भाई बंदा और उसके निस्बती आइज़ा व अक़रबा होते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अक़रबा मालूम होता है कि अच्छे लोग नहीं थे। उनकी तरफ से अंदेशा था कि ये लोग उनकी वफ़ात के बाद उनकी और आले याकूब अलैहिस्सलाम की उन दीनी रिवायात को कायम ना रख सकेंगे जो इस पाकीज़ा ख़ानदान का असली सरमाया इम्तियाज़ है। उन्हें फ़िक्र थी कि ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स उठे जो इस ख़ानदान के मिशन को ज़िंदा रख सके और इन रिवायात का हामिल हो जो आले याकूब अलैहिस्सलाम की असली वरसा हैं। अगरचे ख़ुद पीरी और नातवानी के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके थे और बीवी बांझ थीं। जहाँ तक ज़ाहिरी असबाब व हालात का ताल्लुक़ है, इस आरज़ू के बर आने की कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन वो इस रम्ज़ से आगाह थे कि असबाब व ज़राए खुदा के हाथ में हैं। खुदा असबाब व ज़राए का ग़ुलाम नहीं है। इस वजह से उन्होंने दुआ फरमाई कि ए रब, अगरचे असबाब नापैद हैं लेकिन तेरे इख्तियार में सब कुछ है। तू ख़ास अपने पास से मुझे एक वारिस इनायत फरमा जो मेरी और आले याकूब अलैहिस्सलाम की दीनी विरासत को संभाल सके, और ए रब, उसे पसंदीदा अखलाक बनाइए। वो उन कमज़ोरियों से पाक हो जो अब इस ख़ानदान में दराई हैं। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया।
جب دعا صحیح وقت پر صحیح مقصد کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں کی جائے تو اس میں اور قبولیت میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے اسباب کے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہر طرف تاریکی اور مایوسی ہوتی ہے۔ اسباب و حالات بالکل نامساعد نظر آتے ہیں۔ کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، لیکن بندہ جب اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے کہ بہرحال میرے لیے یہی دروازہ ہے، میں نے جو کچھ پایا ہے یہیں سے پایا ہے اور جو کچھ پاؤں گا یہیں سے پاؤں گا، تو بالآخر اس کے لیے خدا کی رحمت اس گوشے سے نمودار ہوتی ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس شان سے نمودار ہوتی ہے کہ اسباب و ظواہر کے غلام اس کو دیکھ کر گشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بھی ٹھیک مقصد کے لیے ٹھیک وقت پر اور سچے جذبے کے ساتھ تھی۔ اس وجہ سے الفاظ زبان سے نکلے نہیں کہ اس کی قبولیت کی بشارت نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیع، سمیع کے معنی نظیر و مثال کے ہیں۔ اس سورہ میں آگے آیت 65 میں ہے، ہل تعلم لہ سمیع، کیا تم خدا کی کسی نظیر سے آشنا ہو؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہر چند تم بوڑھے ہو اور تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ بوڑھے مرد اور بانجھ بیوی کے ہاں اولاد کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، لیکن ہماری مرضی یہی ہے کہ ہم تمہیں ایسی ہی بے نظیر اولاد دیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عتیہ کے معنی ہیں کسی شے کا حد سے متجاوز ہو جانا، قابو اور اختیار سے باہر نکل جانا۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ یعنی اب میں بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعضاء و جوارح اور اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بشارت کے باب میں مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے اس تردد کا اظہار فرمایا جو ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس بشارت کے ظہور سے متعلق ان کو لاحق ہوا۔ فرمایا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود اپنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا۔ ایسی حالت میں میرے ہاں اولاد کس طرح ہوگی؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہ جواب ہاتف غیب کی زبان سے ہے۔ کذالک کی خبر کا حذف زور اور تاکید پر دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے، بس یوں ہی ہوگا۔ جس خدا نے عدم محض سے انسان کو وجود بخشا، اس کے لیے بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے اولاد پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک اور درخواست پیش کر دی۔ یہ بشارت ان کی دلی آرزو کا مظہر اور ان کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ ہر پہلو سے اس پر شرح صدر ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بشارت ہاتف غیب سے سنی تھی، اس وجہ سے انہیں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے یہ واہمہ کی خلاقی ہو اور اپنے ہی گنبد دل کی صدا اس شکل میں سنائی دی ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے انہیں پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت رب ہی کی طرف سے ملی ہے، اس میں نفس یا شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس قسم کی درخواستیں بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کی بھی قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام رؤیا اور ہاتف غیب کی باتیں قبول کرنے کے معاملے میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ اس سے خدا نخواستہ ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اس بشارت کے خدائی بشارت ہونے کی نشانی یہ مقرر فرما دی کہ تم 3 شبانہ روز مسلسل تسبیح و تحلیل تو کر سکو گے، لیکن کوئی اور لفظ زبان سے نہ نکال سکو گے۔
ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ ذکر الہی تو کر سکے لیکن کوئی اور کلمہ زبان سے نہ نکال سکے، کوئی شیطانی حالت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتی ہے تو رحمانی حالت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ حالت حضرت زکریا علیہ السلام پر طاری ہو گئی۔ وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، صرف اشارے سے انہوں نے لوگوں کو تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ بعض لوگوں نے اللہ تکلما کو خبر کے بجائے نہیں کے معنی میں لیا ہے۔ آیت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی تو ان کو حکم ہوا کہ 3 دن لگاتار تم کسی سے بات نہ کرو۔ جن حضرات نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے انہوں نے نہ تو اس بات پر غور کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس چیز کی نشانی مانگی تھی، اور نہ اس مسئلے پہ غور کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو 3 شبانہ روز خاموش رہنے کے حکم میں نشانی ہونے کا کیا پہلو نکلا۔ سویہ مرض اور عیب سے بری کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم 3 شبانہ روز کسی سے بات نہ کر سکو گے لیکن یہ حالت کسی مرض یا خرابی کا نتیجہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ صحت کے ساتھ محض اللہ کے حکم سے بطور ایک نشانی کے ہوگی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کی نشانی سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تخرج بیضاء من غیر سوء۔ اسی طرح یہاں لفظ سویہ بطور ایک بدرقہ کے ہے۔ لگاتار یا مسلسل کے معنی اس کا استعمال معروف نہیں ہے۔ آگے اسی سورہ میں یہ لفظ آیت 17 میں بھی آیا ہے۔ وہاں یہ صریحاً بھلے چنگے، ہٹے کٹے، تندرست اور مستوی القامت کے معنی میں ہے۔ لیالی کا لفظ یہاں شب اور روز دونوں پر حاوی ہے۔ سورہ آل عمران میں یہی مضمون لفظ ایام سے بیان ہوا ہے۔ ایام کا اطلاق بھی شب و روز دونوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں یہ استعمالات معروف ہیں۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ۔ محراب سے مراد معبد کا کوئی حجرہ یا برآمدہ ہے۔ آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس دعا کے وقت ہیکل ہی کے کسی گوشے میں معتکف تھے۔ سورہ آل عمران سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تھے کہ یہ بشارت ان پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں آئے اور اشارے سے ان کو برابر تسبیح و استغفار میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ اس اشارے کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ وہ قدرت کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں جس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا۔ لوگ خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول رہ کر اس کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیٰ۔ کتاب سے مراد ظاہر ہے کہ تورات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کوئی الگ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لفظ حکم پر ہم آل عمران 79 کے تحت مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد حق و باطل میں امتیاز کی قوت و صلاحیت ہے۔ یہی قوت و صلاحیت تمام علم و حکمت کی بنیاد ہے۔ یہ صلاحیت عام حالات میں تو سن رشد کے بعد ابھرتی ہے اور 40 سال کی عمر میں پختہ ہو جاتی ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوا کہ ان کو یہ دولت بچپن ہی میں مل گئی۔ یہاں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت سے پہلے یہ مضمون محذوف ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ سن رشد کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو اپنی کتاب مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت فرمائی۔ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان اور اس کے اولیاء اس کتاب کے ابدی دشمن ہیں۔ وہ تم کو اس کتاب سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کریں گے۔ توجہ دار خوف یا طمع یا کسی چیز سے بھی ڈرا کر یا ورغلا کر تم کو وہ اس سے ہٹانے نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق معلوم ہے کہ اس کتاب کی خاطر انہوں نے سر کٹوا دیا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔
حنان کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ یہ لفظ نہایت معروف اور معتدل الفاظ میں سے ہے۔ اس وجہ سے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بعض لوگوں نے یہ بات کس طرح منسوب کر دی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کے معنی معلوم نہیں۔ یہ سوز و گداز اور یہ محبت ہی انسان کے قلب اور روح کی زندگی کی اصلی علامت ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان انسان نہیں بلکہ پتھر کی ایک مورت ہے۔ اس سوز و گداز میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ من لدنا کے الفاظ سے واضح ہے، نہایت وافر حصہ ملا تھا۔ ان کے سوز و گداز اور جوش محبت الہی کا کچھ اندازہ کرنا ہو تو ان انجیلوں میں ان کے ارشادات پڑھیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کی حرارت آج بھی دلوں کو گرماتی اور روحوں کو تڑپاتی ہے۔ حنان کے بعد ان کی صفت میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور طہارت کے ہیں۔ اس طہارت سے مراد ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت ہے۔ یہ در حقیقت حنان ہی کا پرتو ہے۔ گداز باطنی موجود ہو تو نہ باطن میں کسی اخلاقی و عقائدی علائش کا اثر باقی رہتا ہے، نہ ظاہر میں۔ زکوٰۃ کے بعد تقی کا لفظ ہے۔ پچھلی دونوں صفتوں کا تعلق زیادہ تر انسان کے باطن سے ہے۔ اس لفظ میں ان کے ظاہری اعمال و اخلاق اور کردار کی تعریف ہے کہ نہایت ہی پرہیزگار اور متقی تھے۔ ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انہوں نے توبہ کی منادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے، لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا۔ اس سے لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہد اور اس کی ہڈیوں پر گزارا کرتے، کمبل کی پوشاک سے تن ڈھانکتے اور سر کو چھپانے کے لیے اس دنیا میں کوئی چھت نہیں بنائی۔ اس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، یہ ماں باپ کے ساتھ ان کی وفاداری کا بیان ہے کہ باوجود یہ کہ وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تک ہر چیز براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوئی ہے، وہ کسی چیز میں بھی اپنے ماں باپ کے محتاج نہیں ہوئے، لیکن وہ اس قسم کی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ برابر اپنے والدین کے نہایت وفادار اور اطاعت شعار رہے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یہ فرشتوں کی مبارک سلامت کا حوالہ ہے کہ یہ مرد حق دنیا میں جس دن آیا، قدوسیوں نے اس دن کو مبارک و سلامت کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ جس دن مرا اس دن بھی انہوں نے اہلاً و سہلاً کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی اسی نعرۂ تحیت کے ساتھ وہ اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، خدا کے ہاں ہر مرحلہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا ہوگا وہ مبارک و سلامت کا ہے۔